بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقوام اپنی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوتی رہی ہیں، اور رب کائنات نے قوموں کی ہلاکت کے بعد ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو دے دی۔ یہی معاملہ پیش آیا قوم عاد کے ساتھ۔ جب وہ ہلاک ہوئے تو پھر دوسری قوم آئی، اور وہ قوم کون سی تھی؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور 42ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا فرمائی، من بعدہم ان کے بعد، قرونا امتیں، آخرین دوسری۔ لفظی طور پر لفظ قرون قرن کی جمع ہے، جس کا معنی زمانہ بنتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اسلوب اور عبارت کے انداز کو، مفہوم کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کا کیا معنی بنے گا۔ تو یہاں قرون سے مراد امتیں ہیں، نہ کہ قرون سے مراد زمانے ہیں۔ یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا فرمائیں۔ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن کثیر وغیرہ اور دیگر مفسرین کرام اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والی قومیں ہیں، جن میں سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم، کیونکہ سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں ان اقوام کے واقعات مل جاتے ہیں۔ تو جو ترتیب قرآن نے قائم کی ہے ہم اسی کے مطابق بات کریں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ اس سے مراد یہ اقوام ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو خیر اس بارے میں صرف 2 لفظ اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں بیان فرمائے، اممن و خلائق، کہ اس کے بعد ہم نے مخلوق پیدا کی، امتیں پیدا کی۔ اور اس حوالے سے امام قرطبی، امام ابن جریر اور دیگر مفسرین کرام یہی کہتے ہیں کہ اس میں کلام محروف ہے، فَكَذَّبُوا أَنبِيَاءَهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کی جگہ پر دوسری امتوں کو ہم نے پیدا فرما دیا۔
معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے تمہیدی کلمات میں یہ بات عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کریں اور اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ رک جائے۔ دوسری چیز جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی یا رسول مبعوث نہ فرمایا ہو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے سامنے تو کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن معزز خواتین و حضرات، ہمارے سامنے اس ہستی مقدسہ کی پوری زندگی اور پوری سیرت موجود ہے جن سے افضل نہ کوئی آج تک آیا اور نہ قیامت تک آ سکے گا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سر دست یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع اصل میں یہ ہے کہ جب ایک امت ہلاک ہوتی ہے، تباہ و برباد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری امت کو لے آتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اور پھر صرف سیدنا صالح، سیدنا لوط، سیدنا شعیب، سیدنا ایوب، سیدنا یونس علیہ السلام، ان سب کا تسلسل ہے۔ بعض مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تناقض، کوئی تضاد اور کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی تو اس کے بعد ہی آئے تھے۔ لیکن اصل چیز جو سمجھنے والی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ بعد میں امتیں آئیں، انبیاء آئے، رسول آئے، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا یہ انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اس میں ہمارے لیے ایک درس یہی ہے کہ اگر ہم بھی غلط راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر کے ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔